آج ایسا کیا ہوا کہ افضل بھائی کو پنڈت والا روپ دھارنا پڑا اور حسین بھائی کو قاضی صاحب کے کردار میں سامنے آنا پڑا، یہ سب کچھ آپ کو میں اس ولاگ میں بتاؤں گا۔ میں کام پر جانے کے لیے گلی میں سے جا رہا ہوتا ہوں تو وہاں پر بچوں کا اتنا شور ہوتا ہے کہ پوچھو مت، اور میں یہ سوچنے لگ جاتا ہوں کب ان کے سکول کھلیں گے۔ تو چلتے چلتے میں پہنچ جاتا ہوں گراج پر جا کر دیکھتا ہوں تو وقاص بھی اور حسین بھی پہلے سے آئے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں گاڑی کہاں پر ہے، تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ گاڑی سلیم بھائی لے گیا۔ تھوڑا سا انتظار کرنے کے بعد پھر گاڑی سلیم کو لے آتی ہے، تو پھر ہم چلے جاتے ہیں گاڑی کے پاس جا کر دیکھتے ہیں تو عثمان بھائی موٹر سائیکل پر ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان سے سلام دعا کرنے کے بعد پھر میں ان کو بولتا ہوں کہ بھائی جان چھوڑو موٹر سائیکل کو، آ جاؤ ہمارے ساتھ گاڑی پر چلو۔ یہ بات سن کر عثمان بھائی کے من میں لڈو تو پھوٹتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ چلو، ہم لوگ موٹر سائیکل پر آ رہے ہیں۔ پھر ہم لوگ گاڑی کھینچتے اور پہنچ جاتے ہیں پی ایس او پمپ پر پیٹرول ڈلوانے کے لیے۔ پیٹرول ڈلوانے کے بعد ہم لوگ گاڑی کھینچتے اور اپنے شاہی روڈ کو کراس کرتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں فنی ویڈیو والے اسٹوڈیو پر۔ وہاں پر جا کر زہیب بھائی اور افضل بھائی سے سلام دعا کرتے ہیں۔ سلام دعا کرنے کے بعد پھر ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پورے پاکستان کی ٹیمیں اکٹھا ہو جاتی ہیں، تو پھر ہم لوگ آپس میں یہ مشورہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ کب ارشد ندیم کو مبارکبادی دینے کے لیے چلنا ہے۔ تو وقاص بھی بولتا ہے اس کے پاس آپ جیسوں کو ملنے کے لیے ابھی ٹائم نہیں ہے، تو لہٰذا آپ لوگ اٹھو، اپنی ویڈیو بنانے کا سیٹ اپ شروع کرو۔ سارے سامان کو سیدھا کرنے کے بعد پھر ہم لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اپنا اپنا کردار لینے کے لیے کہ آج کس کو کون سا کردار ملے گا۔ تھوڑی سی سوچ وچار کرنے کے بعد حسین بھائی کو بادشاہ بننے کا کردار ملا اور زبیر بھائی کو بادشاہ کے ساتھ کھڑے ہو کر وزیر بننے کا کردار ملا، اور جس میں میرے کردار کا ابھی تک کوئی عمل نہیں تھا، اس لیے میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمارے اسٹوڈیو پر ایک لڑکا آیا جس کا کبوتر اس کو چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور کبوتر اس کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا۔ یہ دیکھ کر تو میں حیران ہو گیا۔ پھر وہ اپنا کبوتر لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد چھوٹے وقاص کی ایک ڈائلاگ کے لیے انٹری ہوتی ہے، تو وہ بولتا ہے رکو ذرا، پہلے میں کنگھا دے کر اپنے بال سنوار لوں پھر میں کیمرے کے سامنے آؤں گا۔ میں نے کہا بھائی آپ کے تو بڑے بال ہیں، جتنی دیر کہو انتظار کر سکتا ہوں۔ پھر میں نے دیکھا کبوتر والا لڑکا اپنے کبوتر کو موٹر سائیکل کے ساتھ اڑاتا ہوا لے کر جا رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہماری ویڈیو میں کھانے کا سین ختم ہو گیا اور ہم لوگ کھانے کے اوپر کھانا کھانے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ ہمیں کھانا کھاتے ہوئے دیکھ کر ہمارے پاس ایک بکرا آ گیا اور وہ بکرا ہمارے ہاتھوں سے کھانا چھین چھین کر خود کھانے لگا، اور جو ہمارے کھانے کے لیے آم رکھے ہوئے تھے وہ آم بکرا اور چودھری صاحب مل کر کھانے لگے۔ کھانا کھانے کے بعد پھر میں نے ڈنڈا اٹھایا اور چلا گیا اسٹوڈیو کے اندر جا کر میں نے دیکھا علی بھائی اور افضل بھائی اپنی ویڈیو بنانے کے لیے پنڈت بنے ہوئے تھے، اور افضل بھائی کا نمسکار کرنے والا سین دیکھ کر تو میری زوروں کی ہنسی نکل گئی۔ تھوڑی سی دیر کے بعد انٹری ہوتی ہے مدثر نام کی ایک خوبصورت لڑکی کی۔ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ذلیل ہونے کے بعد ویڈیو بنا کر ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں آرام کرنے کے لیے۔ تھوڑی سی دیر آرام اور سکون کرنے کے بعد پھر میں اٹھ کر چلا جاتا ہوں ڈب کرنے کے لیے۔ موبائل اٹھا کر جب میں باہر ڈب کرنے کے لیے روانہ ہوتا ہوں تو وہاں پر اتنی زیادہ شور ہوتا ہے جس کی کوئی انتہا بھی نہیں ہے۔ رکو میں آپ کو ذرا چیک کرواتا ہوں۔ یہ دیکھیے اتنی زیادہ شور ہونے کے باوجود بھی ہم لوگ ذلیل ہو کر جیسے کیسے ڈب کر لیتے ہیں۔ ڈب کرنے کے بعد پھر میں چلا جاتا ہوں گاڑی کو کھینچنے کے لیے۔ گاڑی کو کھینچنے کے بعد پھر ہم لوگ چلے جاتے ہیں گھر کی طرف۔ تو آپ سے بھی لیتا ہوں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھنا، اللہ حافظ۔